اب آئیے ایک مثال میں آپ کو سناؤں. آپ نے سنا ہے کبھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کبھی سنا آپ نے یہ شعر؟ ہاں, یہ محمود اور ایاز جو سنا ہے یہ کون تھا معلوم ہے آپ کو؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. محمود بادشاہ تھا, محمود غزنوی, اور اس کا غلام کا نام تھا ایاز. محمود کے بہت سے غلام تھے, لیکن محمود سب سے زیادہ محبت ایاز سے کرتا تھا, سب سے زیادہ پیار اس کو ایاز سے تھا, وہ سب سے زیادہ بات ایاز کی سنتا تھا. دوسرے غلاموں کو تھوڑی تکلیف ہو گئی کہ ہم بھی تو غلام ہیں, ہمیں بادشاہ اتنا نہیں مانتا جتنا ایاز کو مانتا ہے. دھیرے دھیرے یہ خبر ایاز کے کانوں تک آئی, محمود کے کانوں تک آ گئی بادشاہ کے, کہ لوگ ہمارے بارے میں, اور جو دوسرے غلام ہیں 20-50 غلام, وہ ہمارے بارے میں اس طریقے کی بات کر رہے ہیں کہ محمود کے اور بھی غلام ہیں, لیکن محمود ایاز کو اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ جاتا ہے تو ایاز کو لے کے جاتا ہے, نماز پڑھتا ہے تو ایاز کو اپنے بغل میں کھڑا کر کے پڑھتا ہے, کھانا کھاتا ہے محمود تو اپنے غلام ایاز کو اپنے پاس بٹھا کے کھلاتا ہے. اتنا پیارا ایاز سے کیوں ہے محمود کو؟ محمود غزنوی نے فوراً اپنے سارے غلاموں کو بلایا اور ایک لائن میں بیٹھنے کے لیے کہہ دیا. محمود غزنوی کے سارے غلام ایک لائن سے بیٹھ گئے. محمود غزنوی نے ایاز کو اشارہ کیا, تم بھی تو میرے غلام ہو, چلو لائن میں تم بھی بیٹھ جاؤ. ایاز بھی لائن میں بیٹھ گیا غلاموں کے ساتھ. اب محمود غزنوی نے کہا ہیرے کا ڈائمنڈ کا ہار لاؤ. ہیرے کا, سونے کا نہیں, گولڈ کا نہیں, ہیرا ڈائمنڈ اس سے بھی زیادہ قیمتی. اور ہیرے کے ہار کو اس نے توڑ دیا, اور ہیرے کا جو ایک ایک پارٹس تھا, ایک ایک حصہ ڈائمنڈ کا, اس نے ہر ایک غلام کو دے دیا. اور سب غلاموں کو ایک ایک ہتھوڑی دے دی. ہتھوڑا لو, سب کو دیا, ایاز کو بھی دیا. کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ سارے غلام بولے ڈائمنڈ, ہیرا. دوسرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہتھوڑا. چاہو اس ہتھوڑے سے اس ڈائمنڈ کو توڑ دو. تمہارے پاس جو ڈائمنڈ ہے, جو ہیرے ہیں, ان کو توڑ دو. اتنا قیمتی ڈائمنڈ توڑ دو. پھر انہوں نے اپنے بادشاہ کا حکم مانتے ہوئے سارے غلاموں نے ہتھوڑا مار دیا, ڈائمنڈ توڑ دیے. ایاز نے بھی توڑ دیا, سارے غلاموں نے توڑا, کوئی نہیں بچا, سب نے ہتھوڑے مار دیے اور ڈائمنڈ توڑ دیا. اب محمود نے ایک ایک کر کے سب سے پوچھا, تم نے ڈائمنڈ کیوں توڑا؟ یہ غلام کھڑا ہوتا ہے, حضرت میرے آقا میرے مالک, میں نے ڈائمنڈ کو اس لیے توڑ دیا کیونکہ میرے آقا کا حکم تھا. ڈائمنڈ کی قیمت میرے آقا کے حکم سے بڑھ کر نہیں تھی. اس میں چاپلوسی بھی تھی اور تعریف بھی تھی اور حکم. میں نے توڑ دیا. اچھا تم نے کیوں توڑا؟ اس نے بھی کہا آپ کا حکم تھا, حکم کے آگے میں نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا پسند نہیں کی, توڑ دیا. تیسرے سے پوچھا تم نے کیوں توڑا؟ اس نے بھی یہی جواب دیا. چوتھے نے بھی جواب دیا. 15 لوگوں نے, 20 لوگوں نے, 25 لوگوں نے, سارے غلاموں نے یہی جواب دیا. اب باری آتی ایاز کی. توڑا تو اس نے بھی تھا. پوچھا ایاز تم بتاؤ کہ تم نے اس ڈائمنڈ کو کیوں توڑا؟ تو ایاز نے فوراً یہ جملے ادا کر دیے, میرے آقا میرے مالک, آپ کا حکم زبان سے نکلا کہ توڑ دو, اور یہ میرے دماغ کا قصور تھا, یہ میری عقل کا قصور تھا. وہ آپ کے حکم کو سمجھ نہیں پائی
اور میری ناقص عقل کا قصور تھا، میری بدعقلی تھی، میں نے اس کو توڑ دیا۔ آپ کا حکم میرا ذہن سمجھ نہیں پایا، آپ کے کہنے کا مقصد کیا تھا وہ میری ناقص عقل میں نہیں آیا، اس لیے میری عقل نے جو سوچا وہی کیا اور میں نے اس کو توڑ دیا۔ محمود غزنوی مسکراتے ہوئے کہتا ہے غلاموں، دیکھا تم نے میں ایاز کو کیوں پسند کرتا ہوں اور ایاز سے میں کیوں محبت کرتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے حکم میں نے ہی دیا تھا توڑنے کا، تم سب نے فوراً میرا نام لے دیا اور کیا کہہ دیا؟ آپ کا حکم تھا توڑ دیا، آپ کا حکم سراخوں پر میں نے توڑ دیا، تم سب نے میرا نام لے دیا، گویا کہ توڑوانے والا میں، توڑنے والے تم ہو، توڑوانے والا میں۔ لیکن ایاز کو دیکھو، اس نے توڑ تو دیا لیکن اس نے میری اوپر آنچ نہیں آنے دی اور اس نے سارا قصور اپنی عقل کا بتا دیا، جبکہ حکم میرا ہی تھا، لیکن اس نے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کی بات کو، آپ کے حکم کو سمجھ نہیں سکا اور یہ میری عقل کا قصور تھا کہ میں نے توڑ دیا۔ اس نے میرے اوپر آنچ نہیں آنے دی، میرے حکم کے باوجود اس نے ساری برائی اپنے اوپر لے لی، اس نے میرے اوپر آنچ نہیں آنے دی، اس لیے میں ایاز سے، تم لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ایک معمولی غلام اور معمولی بادشاہ کا یہ حال ہے، اس کو یہ جملے پسند آئے تو ایک اللہ میں اور اس کے غلام یعنی ہم میں اور آپ میں بھی یہی چیز ہونی چاہیے کہ جب اچھی چیز کی نسبت ہو تو اللہ کی طرف کریں اور بری بات کا جب کچھ کر بیٹھے تو اس کی نسبت ہم اللہ کی طرف نہ ہونے دیں۔ یہی بندے کا اور اللہ کے درمیان، یہی مالک اور اس کے غلام کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ جب بندہ بے نمازی تھا، چور تھا، شرابی تھا، جواری تھا، زناکار تھا، لیکن اچانک نماز پڑھنے لگا، 5 وقت نمازی ہو گیا، تہجد گزار ہو جائے تو وہ یہ کہے یہ میرے رب کا احسان ہے میرے اوپر کہ اس نے مجھے گناہوں کی دلدل سے نکال کر ہدایت کی راہ دکھا دی ہے، ہمیں حق پر گامزن کر دیا ہے۔ وہ اللہ کا نام لے، اچھا کام کرے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے، اور جب وہ اس سے کوئی برا کام ہو جائے، جب شراب پیے اور جوا کھیلے اور زناکاری کر کے آئے تو یہ نہ کہے کہ میں نے اللہ کے حکم سے کیا، بلکہ وہ اس کی نسبت میری طرف نہ کرے بلکہ اس کی نسبت وہ شیطان کی طرف کر دے کہ نہیں، اللہ نے تو مجھے اس دنیا میں بھیجا تھا اور سوچنے اور سمجھنے کی عقل دی تھی، لیکن اس شیطان نے مجھے بہکا دیا ہے اور مجھ سے غلط کام کرائے ہیں۔ سچا بندہ وہ ہوتا ہے جو میری طرف کسی غلط کام کی نسبت نہیں کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ میں اور بندے کے درمیان، اللہ میں اور اس کے غلام یعنی ہم اور آپ کے درمیان یہ نسبت ہونا چاہیے۔ یہ ہے عبد اور یہ ہے معبود، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان یہ چیز پیدا ہونے چاہیے۔ ابھی عبادت پہ ہم آئے کہاں ہیں؟ ابھی نماز اور روزے کی طرف تو چلے ہی نہیں ہے، ابھی تو عبادت کا پہلو آپ کے سامنے آیا ہی نہیں ہے۔ ابھی تو میں نے صرف یہ بتایا کہ بندگی تو بعد میں، پہلے بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق تو مضبوط ہو جائے، یہ رشتہ ہو۔ جب نماز اور روزہ رکھ کے اور پڑھ کے آئے تو کہے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دی، جب جھوٹ بول دے یا جوا اور شراب کھیل کر اور پی کر آئے تو کہے کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا ہے۔ برے کام کی نسبت وہ اللہ کی طرف نہ کرے، تب اللہ بھی اس بندے سے پیار کرتا ہے کہ نہیں، میرے بندے نے میری طرف غلط کام کی نسبت نہیں۔ اور بہت سے لوگ تو ہوتے تو یہی کہہ دیتے میں کیا کروں، جب اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا تو میں چوری بھی کر رہا ہوں تو اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو وہ بھی اللہ کے حکم سے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ چاہتا تو ہمیں نماز پڑھوا دیتا، اللہ خود چاہ رہا ہے کہ نہ پڑھے، اللہ خود چاہ رہا ہم چوری کریں، نہیں پہنچ پاؤ گے وہاں تک۔ اسی لیے میں نے یہ مثال دی محمود اور ایاز کی، جب معمولی بادشاہ خوش ہو رہا ہے ایاز کے اس جملے سے جبکہ اس نے حکم دیا ہے، لیکن پھر بھی جب اس کا نام نہیں آیا تو خوش ہو رہا کہ دیکھو اس نے غلط کام کی نسبت میری طرف نہیں کی، جبکہ حکم میں نے دیا۔ اللہ کتنا خوش ہوگا جب بندہ اللہ سے یہ کہے گا کہ اللہ میں نے شراب پی، جوا کھیلا، مجھے شیطان نے بہکا دیا، اللہ تو مجھے ہدایت دے، تو اللہ کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ اور اب آئیے، عبادت ہوتی ہے دل کی گہرائی سے، عبادت ہوتی ہے
اخلاص سے آپ کوئی بھی کام کریں گے اس میں آپ کی نیت دیکھی جائے گی. نیت انما الاعمال بالنیات، اچھے صالح اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، اب سنیے، اب عبادت آ گئی ہے، اب آئیے عبادت پر. اب عبادت میں بھی دیکھیے، عبادت بندگی جو آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ آج کون سا دن ہے؟ سنیچر. مان لو آج جمعہ ہے. ارے مان لو آج جمعہ ہے، مسجد بھر گئی ہے. سنیچر کو مسجد خالی تھی، اتوار کو اور کم لوگ ہو گئے تھے. وہ دنوں کے حساب سے ہوتا ہے. سنیچر کو جمعے کے دن عصر میں کچھ زیادہ لوگ ہو جائیں گے، مغرب میں بھی پاک رہتے ہیں نا، نہائے دھوئے رہتے ہیں، تو مسجد کی نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. اب جیسی سیٹرڈے لگا 8-10 کم ہو گئے. کیوں؟ اب وہ باقی نہیں رہے. اور منگل بدھ ہوتے ہوتے بالکل مسجد میں ایک صف بھی نہیں رہتی ہے، 5-6 آدمی. کبھی کسی مسجد کا تو حال یہ ہے کہ مؤذن ہی اذان دیتا ہے، مؤذن ہی نماز پڑھتا ہے. جرجیت صاحب آپ کے گاؤں میں آئے جمعہ پڑھانے کے لیے، دیکھا مسجد بھری پڑی ہے، دل رکھنے کی جگہ نہیں. سنیچر کو مسجد خالی تھی، اتوار کو خالی تھی، پیر سوم کو خالی تھی، منگل کو خالی تھی، بدھ کو نہیں آئے. جمعرات کے دن بھی ہم نے ہٹیا کی بازار کا مسجد میں نہیں دکھائی دیے. جمعے میں پہلی صف میں بیٹھے ہیں، پہلی صف میں 11 بجے آ کے بیٹھے. سعودی عرب کا رومال بھی ڈال لیا، جنت الفردوس بھی لگا لی، آگے بیٹھے ہیں. جرجی صاحب خطبہ دے رہے ہیں، دیکھو آگے بیٹھے. یہ تو کل تو دکھا نہیں تھا، پرسوں بھی نہیں دکھا، یہ آج آگے. ماشاءاللہ بڑی ہدایت. جرجی صاحب نے نماز جمعہ پڑھایا اور جمعہ پڑھانے کے بعد آگے بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے پوچھ لیا، ماشاءاللہ آج تو آپ اگلی صف میں آئے تھے، کل تو نہیں دکھے تھے، پرسوں بھی نہیں دکھے، پورا ہفتہ نہیں آئے، آج؟ ولی صاحب آج جمعہ ہے. کیا ہے؟ آج جمعہ ہے. اچھا 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 جمعہ ہے، مطلب جمعے کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، بقیہ دن نہیں دیکھتا ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. پھر آج جمعہ ہے، اس کے منہ سے جمعہ ہی نکل. اچھا 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 مطلب یہ ہے کہ جمعے کے دن نماز پڑھ کے اتنا ثواب مل جاتا ہے کہ پھر پورے ہفتے نہ ہو تو چلے گا، پورے ہفتے کا کور ہو جاتا ہے. ارے نہیں مولانا، ایسی بات نہیں. پڑھنا تو اور بھی دن چاہیے. تو کیوں نہیں پڑھے تھے؟ تو آج کیوں آ گئے ہو؟ آج جمعہ. ارے وہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، آج جمعہ ہے تو آج کیوں آئے ہو؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ صرف جمعے ہی کو دیکھتا ہے، بقیہ دن نعوذ باللہ اندھا ہو جاتا ہے. کیا؟ ارے نہیں مولانا کیسی بات کر، آج نہائے دھوئے ہیں، آج کیوں؟ آج بہت اچھا دن تھا. او بقیہ دن خراب ہے. نہیں یار مولانا، نہیں یار مجھے سمجھاؤ یار، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. آج کیوں آئے ہو؟ جمعہ ہے تو کیا مطلب ہے؟ مطلب جمعہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ ثواب دیتا، بقیہ دن اگر آؤ گے تو گناہ پڑے گا؟ نہیں ایسی بات نہیں. پھر مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا صرف یہ کہتا جمعہ سنیچر کو نہیں روز پڑھنا چاہیے؟ پھر کیا بات؟ ارے مولانا صاحب اگر جمعے کے دن بھی اب آ رہا ہے صحیح بات پر، ارے مولانا نہیں آنا چاہیے تو جمعے کے دن. ارے نہیں یار جمعے کے دن نماز نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے کہیں گے بڑا کمینہ، دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے. ارے تو اتنی دیر سے ہمیں کیوں پاگل بنا رہے ہو؟ جمعہ ہے جمعہ ہے جمعہ. یہ کہو نا کہ محلے والوں کے ڈر سے اور گاؤں والوں کے ڈر سے آیا ہوں، تاکہ وہ یہ نہ کہیں تم نے دماغ خراب کر کے رکھ دیا میرا، جمعہ ہے. بھائی تو میں کہوں کہ جمعہ ہے، جمعہ کیا مطلب؟ یہ کہو نا کہ جمعے کے دن بھی اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے ہی کہیں گے بہت بڑا کمینہ. تو آپ نے اللہ کے لیے کہاں جمعہ پڑھا؟ آپ نے تو گاؤں والوں کے ڈر سے اور گاؤں والوں کے یہ نہ کہنے کی وجہ سے آپ نے نماز پڑھی. یہ آپ کا جمعہ بیکار، یہ عبادت بیکار، کیونکہ آپ نے گاؤں والوں کے ڈر سے پڑھی. اب جمعہ بھی بیکار گیا آپ کا. ہفتے میں ایک دن کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی بیکار، وہ بھی گاؤں والوں کے ڈر سے. من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. حدیث ہے صاف. یہ جمعہ بھی میرے لیے شرک ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے نہیں گاؤں والوں کے لیے پڑھا. ہم نے جو رکوع کیا وہ اللہ کے لیے نہیں گاؤں والوں کے لیے کیا ہے. جو سجدہ کر رہے وہ اللہ کے سامنے نہیں گاؤں والوں کے سامنے کر رہے. یہ جمعہ بھی شرک ہو جائے گا. عبادت کو سمجھنے کی کوشش کرو، عبادت ہے کیا چیز.
ہفتے میں ایک دن ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں جمعے کی، وہ بھی وہ گاؤں والوں کے ڈر سے جا رہے ہیں. یہ ہے نیت. ہم نہ تو عبادت صحیح کر رہے ہیں، نہ اللہ کے بندے ہی صحیح سے بنے ہوئے ہیں، نہ ہم اس کو معبود ہی صحیح طریقے سے جان رہے ہیں. نہ ہم عبد ہی ٹھیک ہے، نہ عابد ہی ٹھیک ہے، نہ عبادت ہی ہماری ٹھیک ہے، نہ ہم اپنے معبود کا حق بھی پوری طریقے سے ادا کر رہے ہیں. ہے کیا ہمارے پاس؟ ہم عبادت سے آج ہٹ نہیں رہے، صرف عبادت پر ہماری تقریر ہو رہی ہے. مجھے بتائیے تو کہاں ہے یہ ہمارے پاس؟ اب عبادت بھی ہے تو کیسی ہے؟ اللہ اکبر. سامنے گھڑی بھی لگی ہوئی، ایسے بھی ہو رہی ہے. تھوڑا سا مچھر بیٹھ، یہ بھی ہو رہی ہے. تابعین کے واقعات پڑھیے، تذکرۃ الحفاظ پڑھیے علامہ شمس الدین ذہبی کی، جن کے پیر خراب ہو جاتے تھے اور ڈاکٹر کہتا تھا حکیم کہ تمہارا پیر کاٹا جائے گا. اس زمانے میں انجیکشن نہیں تھے سن کرنے کے، بے ہوش کرنے کے. تو وہ تابعین حضرات ہمارے بزرگ وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو میرا پیر کاٹ دے گا، کیونکہ نماز میں میرا دماغ اللہ کی طرف اتنا لگ جاتا ہے کہ پھر میں ایسا منہمک ہو جاؤں گا کہ پیر کاٹنے کی تکلیف ہمیں نہیں ہوگی. ایک وہ نماز تھی ہماری، ایک مچھر کاٹتا تھا، داڑھی کھجا رہے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں. یہ عبادتوں کا حال ہم نے کیا. ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر آفتیں آ رہی، ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی. جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. میرے بندے تو نماز میں مجھ سے مانگ رہا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی. میرے بندے تو مجھ سے دعا مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، لیکن میرے بندے میں تجھے دوں تو کہاں سے دوں تو کیسے دوں. جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تیرا دل تو نماز میں اپنی دکانوں پہ لگا ہوا ہے، تیرا دل نماز میں اپنے بیٹے کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے پہ لگا ہوا ہے. تیرا دل نماز میں جلدی سے مسجد سے باہر جا کر اپنی فیکٹری میں جاؤں اور اپنے مزدوروں کو دیکھوں کام کر رہے ہیں نہیں. تیرا دل تو وہاں لگا ہے، تو مسجد میں نماز پڑھتا ہے، تیرا دل کھیت میں لگا ہے، تیرا دل دھان اور گیہوں اور چاول میں لگا ہوا ہے. شاعر اسی کو کہتا ہے جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. او میرے بندے میں تجھے دوں تو کہاں سے دوں، کیسے دوں. تیرا دماغ، تیرا ذہن، تیرا دل میری طرف ہے ہی نہیں. وہ نمازیں نہیں چاہیے اللہ کو، ایسے سجدے نہیں چاہیے اللہ کو. سجدہ تو وہ چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. سجدہ تو وہ تھا، وہ ہوتا ہے جسے علامہ اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی. وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب. اس سجدے کی ضرورت ہے مسجد کے زمین پر، مٹی پر، سادہ زمین پر اپنی پیشانی کو رکھ کر سبحان ربی الاعلی کہنے کی، سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح کہنے کی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ سب رکوع کی دعائیں ہیں اور سجدے کی دعائیں ہیں. یہ سجدہ وہ ہے جب زمین پہ پڑتا ہے تو زمین کی روح کانپ جاتی ہے. روح زمین جس سجدے سے کانپ جائے، زمین کی روح جس سجدے سے کانپ جائے، عرش والے کا عرش ہل جائے کہ واقعی میرے بندے نے دل سے
اپنی غلامی کا اقرار کر لیا، اپنی ناک زمین پر رگڑ دی اور اس بات کا اقرار کر لیا کہ اے اللہ میں نے اپنی ناک زمین کی مٹی پر رگڑ کے تیرے سامنے ذلت کا اظہار کر دیا ہے، انسلٹ کر لی میں نے۔ اے اللہ عزیز تیری ذات ہے، ذلیل میں ہوں، اے اللہ تیرے سامنے میں نے اپنی ناک کو رگڑ لیا ہے، مٹی میری ناک پہ رگڑی ہوئی ہے، اے اللہ میں بہت ذلیل ہوں، اتنا کمتر تیرا بندہ تیرا غلام ہوں کہ زمین سے اوپر نہیں ہوں، اور ہم میں اور تجھ میں اتنا ہی فرق ہے کہ میں زمین سے اوپر نہیں ہوں اور تو آسمان کی بلندیوں سے نیچے ہی نہیں ہے۔ اے اللہ میرا تیرا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، میں زمین کی پستیوں میں ہوں اور تو آسمان کی بلندیوں میں۔ اللہ میری حیثیت یہ، تیرا مقام وہ ہے، جب تک ایسا سجدہ نہیں ہوگا تب تک روح زمین نہیں کانپے گی، اور جب روح زمین نہیں کانپے گی تو دوسرے سجدوں کی اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایسے سجدے کی ضرورت ہے، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی ہے، اسی کو ترستے ہیں آج ممبر و محراب، اس سجدے کی ضرورت ہے، یہ چوروں والے سجدے کی نہیں۔ سبحان رب اللہ، سبحان رب اللہ، سبحان رب اللہ اکبر، اللہ، اس کوے کی چونچوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سجدے میں جا رہے ہو تو احساس ہونا چاہیے، سجدے میں گئے تو پہلے ناک پھر ماتھا، جب سجدے سے اٹھ رہے ہیں تو پہلے ماتھا اور پھر ناک یہ اٹھائیے، جائیں تو پہلے ناک ہونی چاہیے اور اٹھیں تو پہلے ماتھا اور بعد میں ناک، یعنی جاتے وقت بھی پہلے زمین پر ناک ہو اور اٹھتے وقت بعد میں بھی ناک اٹھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اے اللہ، کہتے نہیں ہم لوگ تیرے بیٹے کی شادی ہوگی نا، آئے گا تو میرے گھر ہمیں منانے، ناک رگڑواؤں گا تجھ سے۔ یہ ناک رگڑوانے والا جملہ سمجھتے ہو کیا مطلب؟ یعنی تیری بے عزتی کروں گا۔ کیا مطلب ہوا ناک رگڑوانے کا؟ ناک رگڑنا پڑے گی تجھے، یعنی تجھے میرے ہاتھ پیر جوڑنا پڑیں گے، ذلیل ہونا پڑے گا۔ اللہ کہتا تم ناک رگڑو، اللہ کہتا سجدہ کرو، اللہ کہتا سجدے میں جاؤ تو پہلے ناک زمین پر ہو، اٹھو تو پہلے پیشانی ہو، بعد میں ناک، یعنی دیر میں ناک ہی اٹھے۔ یہ رگڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ اس بات کا احساس کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں نے تیرے آگے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا ہے، عزیز تو ہے، ذلیل تو ہمیں، اور اچھا لگتا ہے۔ یہ ناک رگڑنے کا معاملہ سعودیہ کا بادشاہ، پاکستان کا وزیر اعظم اور بڑے سے بڑے منسٹر اور بڑے سے بڑے نیتاؤں کو بھی کرنا پڑتا ہے اگر وہ مسلمان ہے تو۔ یعنی وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں اللہ دنیا میں ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تیرے گھر میں آنے کے بعد ہم بے بس بندے ہیں اور ہم ذلیل ہیں، عزیز تیری ذات ہے۔ پھر اللہ کا وعدہ ہے میرے بندو، جتنا تم میرے سامنے ذلیل بنو گے، جتنا اپنے آپ کو میرے سامنے جھکاؤ گے اور گراؤ گے، ہم لوگوں کی نظروں میں تمہیں اتنا ہی باعزت بنا دیں گے، ہم لوگوں کی نظر میں تمہیں اتنا ہی پیارا بنا دیں گے۔ اور دیکھ لو آج جو سب سے زیادہ نمازی ہے، سب سے بڑا تہجد گزار ہے، جو سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے، آج ہم میں سے کتنے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو اپنے گھروں میں بلاتے، دعوت دیتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اور اس کو میرے بھائیوں اپنے بستروں پہ بٹھاتے ہیں اور اس کی خاطری کرتے ہیں اور جوڑتے ہیں کہ بڑا نیک ہے، عبادت گزار بندہ ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سے کافروں کی عورتیں مسجد کے باہر کھڑی ہو جاتی ہیں اور مسجد سے نماز پڑھنے والوں کے لیے کھڑی رہتی ہیں، جب وہ نکلتے تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر وہ دم کرواتی ہیں، پانی بھی لیے کھڑی رہتی ہیں، وہ پانی کے اوپر بھی دم کرواتی ہیں، حالانکہ نہیں کروانا چاہیے۔ ہاں بچوں پر دم کیا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجیے، ہم اللہ کے سامنے ذلیل ہو کے آ رہے ہیں، لیکن اللہ نے لوگوں کے سامنے مجھے عزیز کر دیا ہے، لوگوں کے سامنے مجھے پیارا بنا دیا ہے، لوگوں کے لیے ہمیں باعزت بنا دیا ہے، لوگوں کی نظروں میں اس نے ہمیں باوقار کر دیا، باعزت بنا دیا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے ذلیل ہونا سیکھیں تو اللہ ہمیں لوگوں کی نظروں میں باوقار کر دے گا، مقرب بنا دے گا۔ تو یہ ہونا چاہیے ہمارا۔ اور عبادت کیسی ہوگی؟ نبی اکرم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، سنیے، دو تین چیزیں ہیں یاد رکھیے گا۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، چند جملے آج میں بیان کر رہا ہوں، کون ہے جو ان کو یاد کر لے اور دوسروں تک پہنچا دے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں
آپ مجھے بتائیے کہ وہ جملے کیا ہیں، میں ان کو یاد کر کے دوسروں تک پہنچا دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا بہت اچھا، سنیے اے ابو ہریرہ، پہلی چیز لوگوں میں بتا دو، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچ جاؤ۔ اتق المحارم، حرام کاموں سے بچو، حرام چیزوں سے بچو، تکن اعبد الناس، تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ عبد اور عبادت سے ہٹ کر بات نہیں ہو رہی ہے، تکن اعبد الناس، جتنی تم حرام چیزوں سے بچو گے اتنا ہی بڑے تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ پتہ یہ چلا عبادت گزار بننے کے لیے حرام کاموں کو اور حرام چیزوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ ہم حرام روزی بھی کھائیں اور نماز بھی پڑھیں تو قبول نہیں ہے۔ ہاں، سود اور بیاج بھی کھاؤ اور نماز بھی پڑھو، نہیں ہوگی۔ رشوت لو اور نماز بھی پڑھو، نہیں ہوگی۔